اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو دنیا پر تباہی اور تصادم کا راج ہوگا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا غزہ کی ناکہ بندی کے فوری خاتمے اور سیز فائر کا مطالبہ۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے جدہ سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں باہمی سرمایہ کاری کے فروغ پر غور کیا گیا۔ حکومت پنجاب کا سرکاری گندم ریلیز پالیسی جاری رکھنے کا اعلان، قیمت 2900 روپے فی من مقرر۔ پنجاب کابینہ نے ابتدائی طور پر 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم ریلیز کرنے کی اجازت دی تھی۔ لکی مروت کے تھانہ درہ پیسوں پر دہشت گردوں کا حملہ پھر ناکام، راکٹ لانچر سمیت چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال، بھرپور جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار۔ اٹک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جے یو آئی کے مقامی رہنما جاں بحق، قاری نظام الدین کو مسجد سے گھر آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افغان تورخم بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ افغانستان سے صرف اوریجنل پاسپورٹ ویزا ہولڈرز کو آنے کی اجازت ہوگی، ایف آئی اے کا بیان۔ کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے شہری کو کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ پاکستان ریلوے کا عید کے موقع پر گھروں کو لوٹنے والوں کی سہولت کے لیے اہم اقدام، عید الفطر پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس نے مصطفیٰ کے مبینہ قتل کے بعد ارمغان اور شیراز کی کراچی واپسی کی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ کراچی کے امپریس مارکیٹ کے قریب دکانوں میں چوری کی واردات، ملزمان 3 دکانوں کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے کے موبائل فون لے اڑے، فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ ملک بھر میں یوم علی پر ماتمی جلوس اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر ختم، مقررہ راستوں پر عزاداروں کی نوحہ خوانی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جائے گا۔ پاکستان میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک اہم سرکاری اور نجی عمارتوں کی روشنیاں بند کر دی جائیں گی، اور پاک نیوزی لینڈ چوتھا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم آکلینڈ سے ماؤنٹ مانگانوئے پہنچ گئی، سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو دنیا پر تباہی اور تصادم کا راج ہوگا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا غزہ کی ناکہ بندی کے فوری خاتمے اور سیز فائر کا مطالبہ۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے جدہ سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں باہمی سرمایہ کاری کے فروغ پر غور کیا گیا۔ حکومت پنجاب کا سرکاری گندم ریلیز پالیسی جاری رکھنے کا اعلان، قیمت 2900 روپے فی من مقرر۔ پنجاب کابینہ نے ابتدائی طور پر 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم ریلیز کرنے کی اجازت دی تھی۔ لکی مروت کے تھانہ درہ پیسوں پر دہشت گردوں کا حملہ پھر ناکام، راکٹ لانچر سمیت چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال، بھرپور جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار۔ اٹک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جے یو آئی کے مقامی رہنما جاں بحق، قاری نظام الدین کو مسجد سے گھر آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افغان تورخم بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ افغانستان سے صرف اوریجنل پاسپورٹ ویزا ہولڈرز کو آنے کی اجازت ہوگی، ایف آئی اے کا بیان۔ کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے شہری کو کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ پاکستان ریلوے کا عید کے موقع پر گھروں کو لوٹنے والوں کی سہولت کے لیے اہم اقدام، عید الفطر پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس نے مصطفیٰ کے مبینہ قتل کے بعد ارمغان اور شیراز کی کراچی واپسی کی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ کراچی کے امپریس مارکیٹ کے قریب دکانوں میں چوری کی واردات، ملزمان 3 دکانوں کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے کے موبائل فون لے اڑے، فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ ملک بھر میں یوم علی پر ماتمی جلوس اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر ختم، مقررہ راستوں پر عزاداروں کی نوحہ خوانی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جائے گا۔ پاکستان میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک اہم سرکاری اور نجی عمارتوں کی روشنیاں بند کر دی جائیں گی، اور پاک نیوزی لینڈ چوتھا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔
कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मौंगानॉय पहुंच गई। सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। वहशियाना जंग को रोका ना गया तो दुनिया पर तबाही और तसादुम का राज होगा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का गजा की नाकाबंदी के फौरी खात्मे और सीज फायर का मुतालबा। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके जद्दा से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी सरमायाकारी के फरोग पर गौर किया गया। हुकूमती पंजाब का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। कीमत 2900 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब काबीना ने इब्तदाई तौर पर 12 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की इजाजत दी थी। लकी मरवत के थाना दुरा पेसो पर दहशत गर्दों का हमला फिर नाकाम। रॉकेट लॉन्चर समेत छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल। भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। अटक में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के मकामी रहनुमा जाँ बहक। कारी निजामुद्दीन को मस्जिद से घर आते हुए निशाना बनाया गया। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया। अफगानिस्तान से सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट वीजा होल्डर्स को आने की इजाजत होगी। FIA का बयान। कराची में रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। शाह लतीफ टाउन से ताल्लुक रखने वाले शहरी को कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। पाकिस्तान रेलवे का ईद के मौके पर घरों को लौटने वालों की सहूलत के लिए अहम इक़दाम। ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुस्तफा के मुबैना कत्ल के बाद अरमुगान और शेराज की कराची वापसी की फुटेजेस हासिल कर ली। कराची के इम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानों में चोरी की वारदात। मुलजिमान 3 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन ले उड़े। फुटेजेस सामने आ गईं। मुल्क भर में यौम अली पर मातमी जुलूस अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचकर खत्म। मुकर्ररा रास्तों पर अज़ादारों की नोहाख्वानी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जमीन से मोहब्बत का इजहार दुनिया भर में आज अर्थ और मनाया जाएगा। पाकिस्तान में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अहम सरकारी और निजी इमारतों की रोशनियां बंद कर दी जाएंगी। और पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मौंगानॉय पहुंच गई। सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल।